الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خیریت کے ساتھ رکھے، صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، اور اللہ پاک آپ اپنی رحمت والا معاملہ فرمائے۔ تو ناظرین اکرام، آج ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے تو نون ساکن اور تنوین کس کو کہتے ہیں؟ نون ساکن اس کو کہتے ہیں کہ نون آ جائے اور اس پر کوئی حرکت آ جائے۔ حرکت کون سی آئے؟ حرکت بھی وہ آئے جو جزم والی حرکت ہے، جس کو ہم چھوٹی سی وہ جو دال کی طرح بنی ہوتی ہے، حرف کے اوپر آ جاتی ہے، اس کو جزم کہتے ہیں۔ جب وہ جزم آ جاتی ہے تو جس حرف پر وہ جزم آ جائے گی اس کو ساکن کر دے گی، تو یہ ہے نون ساکن۔ تو اور آگے ہے تنوین۔ تنوین کے قاعدے، تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر، دو پیش، یعنی تنوین بھی آ جائے گا اور نون ساکن بھی ہوگا تو اس کے یہ قاعدے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے چار قاعدے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے چار قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 اقلاب، نمبر 4 اخفاء۔ نمبر 1 جو پہلا قاعدہ ہے وہ ہم پڑھنے لگے ہیں۔ نمبر 1 اظہار۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کا اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ جیسے تسقی من عین آنیہ، اس کو آپ اچھی طرح سمجھے۔ اظہار یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف۔ کون سے حروف حلقی کے 6 حروف ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کا اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر نون ساکن اور تنوین کے بعد یعنی نون ساکن ہوگا اور وہاں پر تنوین کے بعد اگر یہ حروف آ جائیں گے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ حرف آ جائیں تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ جیسے تسقی من عین آنیہ، اب آپ نے اس آیت کو دیکھنا ہے۔ تسقی من عین، اب یہاں پر من جو ہے، یہاں پر میری پینسل ہے تو من پر نون جو ہے یہ ساکن ہے، اوپر کیونکہ جزم آئی ہوئی ہے تو اس وجہ سے اس کو ساکن کر دیا گیا، اور اس کے بعد عین آیا ہوا ہے اور عین حروف حلقی میں سے ہے، یہ رہا، ٹھیک ہے، حروف حلقی میں سے۔ اسی طرح آگے ہے من عین، یہ نون 2 زیر نین آیا ہوا ہے، یعنی 2 زیر آیا ہوا ہے، جس کو تنوین کہتے ہیں۔ تو من عین آنیہ، کیوں؟ اس کے نون کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے، یعنی تنوین کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے تو حمزہ یہ رہا، ٹھیک ہے۔ آنیہ یعنی اب یہاں پر الف آیا ہوا ہے تو الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جاتی ہے، کھڑی زبر آ جاتی ہے یا زبر یا زیر یا پیش آ جاتا ہے تو اس وقت یہ الف جو ہے حمزہ کی شکل تبدیل کر لیتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا پہلا قاعدہ۔ قاعدہ نمبر 2 میں ہے ادغام۔ نون ساکن
یا تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین کا یرملون میں ادغام ہوگا۔ 4 حروف یا میم واو نون میں ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کے ساتھ ہوگا، یعنی نون ساکن ہوگا اور تنوین ہوگا۔ تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں کے کچھ 6 حروف جو 6 حروف ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین کا یرملون میں ادغام ہوگا۔ 4 حروف یا میم واو نون میں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ مثلا من یقول ممن سراجا وہاجا من نصیر، اب من یقول میں یہ نون ساکن رہا، ٹھیک ہے، اور اس نے کیا کیا، اس نے آگے ملا دیا، کس کو، نون ساکن ہو گیا اور میم، اور یہاں پر نون جو ہے وہ پڑھا نہیں جا رہا، من یقول ممن یہ نون نہیں پڑھا جا رہا۔ سراجا وہاجا یہاں پر تنوین کی مثالیں آ رہی ہیں، یہاں پر نون ساکن کی مثالیں ہیں اور یہاں پر تنوین کی مثالیں آ رہی ہیں۔ سراجا وہاجا من نصیر، ٹھیک ہے، یہ غنہ جو ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ یہاں پر من نصیر کیونکہ یہ تشدید آئی ہوئی ہے، من نصیر، اور 2 حروف لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی غنہ کے بغیر ہوگا، اس میں غنہ نہیں ہوگا۔ فتنۃ لکم من ربک، اب دیکھو نا، فتنۃ لکم یہاں پر نون ساکن آ گیا اور کیا آ گیا، تلکم، تو یہاں پر لام آ گیا، تو لام کا غنہ تو ہوا، بہرحال غنہ کے بغیر ہوا، ٹھیک ہے۔ من ربک کا یہاں پر نون ساکن آ گیا اور میم کو را کے ساتھ ملا دیا گیا، تو من ربک آ گیا، اور را کا بھی یہاں پر غنہ نہیں ہوا، بہرحال میم جو ہے وہ را کے ساتھ مل گئی ہے۔ تو ادغام کا مطلب یہ ہے ایک حرف کا دوسرے حرف کے ساتھ ملا دینا۔ نمبر 3، اقلاب، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل دیں گے اور غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے من بعد سمیع بصیر۔ اب دیکھو نا، یہاں پر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر با آ جائے، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل دیں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین جو ہوگی اس کو کس سے بدل دیں گے، میم سے بدل دیں گے اور غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے من بعد۔ اب دیکھو یہاں پر نون ساکن آیا ہوا ہے اور آگے با آئی ہوئی ہے، تو یہ اس کو نون ساکن جو ہے اس کو کس کے ساتھ بدل دیا، میم کے ساتھ بدل دیا، من بعد۔ اسی طرح سمیع بصیر میں دیکھیں، یہاں پر تنوین آئی ہوئی ہے اور آگے کیا آیا ہوا ہے، با آئی ہوئی ہے، تو اس کو بھی ہم نے کس میں تبدیل کر دیا، میم میں، سمیع بصیر پڑھیں گے وغیرہ۔ نمبر 4، نمبر 4 پر اخفاء ہے، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین میں اخفاء مع الغنہ ہوگا، یعنی اخفاء کے ساتھ غنہ ہوگا۔ حروف اخفاء 15 ہیں، حروف اخفاء 15 ہیں اور ان کی تفصیل یہ نیچے دی ہوئی ہے، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ اخفاء مع الغنہ کی چند مثالیں، انتم ینزفون شرابا طہورا، زوج کریم۔ 4 کلمات ایسے ہیں جن کے نون ساکن پر نہ تو غنہ ہوگا اور نہ ہی ادغام ہوگا، وہ کلمات یہ ہیں، دنیا،
قنوان صنوان بنیان، یہ 4 کلمات ہیں۔ آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ اخفاء کے 15 حروف ہیں، 15 حروف، اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد یہ 15 حروف آ جائیں تو وہاں پر غنہ ہوگا، غنہ کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا، یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اور وہ 15 حروف ہیں اور آگے اس کی مثالیں دی ہوئی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور اجازت چاہوں گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔